خوش قسمت ہوگا وہ شخص، عقل مند ہوگا وہ شخص جو زندگی میں رہ کر موت کی تیاری کرتا ہو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ عزیز ساتھیوں، فکر آخرت جس انسان کو بھی نصیب ہوئی، رب العالمین نے اس کے دنیا میں بھی اس کا بیڑا پار کر دیا، کل قیامت میں بھی اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ آخرت کی فکر، قبر کی فکر کہ بھائی مرنا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، یہ گھر چھوڑ کر جانا ہے، یہ محلہ، یہ رشتہ دار، یہ عزیز چھوڑ کر جانے ہیں۔ قبر کی تیاری، آخرت کی فکر جس شخص کو بھی نصیب ہوئی، اللہ نے اس کے لیے دنیا میں بھی آسانیاں پیدا کر دی اور آخرت میں تو اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کہتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے محبوب کے سب سے لادنے، سب سے محبوب یار اگر کوئی ہے وہ ابوبکر صدیق ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی عظمتوں پر قربان جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں کتابوں میں لکھا موجود ہے، ایک کھلے میدان میں گئے، ایک چڑیا کو دیکھا، چڑیا کبھی اس طرف سے اس طرف پر جا رہی ہے، کبھی اس طرف سے اس طرف پر ٹہل رہی ہے اور اپنی آواز میں صدائیں لگا رہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر جب اس چڑیا پر پڑی، وہ چڑیا ٹہلتے ہوئے کبھی اس طرف کبھی اس طرف، کبھی یہاں پانی کبھی ادھر، بالآخر اس کو موت آ گئی اور وہیں تڑپ کر وہ مر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر کہا، رب العالمین میں بھی کاش ایک چڑیا ہوتا، اس دنیا میں تو مجھے چڑیا پیدا کر دیتا اور کل قیامت کے دن مجھے حساب نہ دینا پڑتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس کے بارے میں حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول من يدخل الجنہ من امتی یوم القیامہ ابی بکر، یہ وہ ابو بکر ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں میری امت میں حضرت ابو بکر داخل ہوں گے۔ حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازے، 8 دروازوں میں دربان کھڑے ہوں گے، رب العالمین کے مقرر کردہ یہ ابو بکر میری امت میں وہ واحد شخص ہے کہ جس کو جنت کے 8 دروازے آوازیں دیں گے، میری دروازے سے اندر چلے جاؤ۔ یہ وہ ابو بکر ہے جس کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جب اللہ حساب لیں گے تو میں اپنے امت میں سے سب سے پہلے نامہ اعمال ابو بکر کا پیدا کروں گا۔ یہ وہ ابو بکر ہے کہ جن کو جنت کے آخر دروازے آوازیں دیں گے۔ کون ابو بکر؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری دنیا کے انسانوں کا بدلہ میں محمد دے چکا، لیکن ابو بکر وہ واحد شخصیت ہے کہ جس کے احسانوں کا بدلہ میں محمد نہیں دے سکتا۔ کل قیامت کے دن رب العالمین میرے احسان کو جس نے مجھ پر کیے ان کا بدلہ رب العالمین خود عطا کریں گے۔ یہ چڑیا کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کاش میں چڑیا ہوتا مجھے حساب و کتاب نہ دینا پڑتا۔ یہ وہ حضرت ابوبکر جب چڑیا کو دیکھا تو رونے لگے اور کہنے لگے کاش یا اللہ میں چڑیا ہوتا اور مجھ سے حساب و کتاب نہ ہوتا۔ یہ فکر آخرت حضرت عثمان صاحب کہتی تھی رضی اللہ تعالیٰ، میرے محبوب کے دو بڑے داماد ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، ایک قبر پر کھڑے ہو کر رو رہے، قبر پر کھڑے ہو گئے۔ کسی نے آ کر پوچھا
حضرت کیا معاملہ، کس رشتہ دار کی قبر ہے، کس کی قبر ہے، اترا ہو رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرے دوستو، میرے ساتھیوں، یہ قبر پہلی منزل ہے آخرت کی منازل میں سے، جس کی یہ والی منزل آسان ہو گئی اس کی آنے والی سب منزلیں آسان، اور جو ادھر پھنس گیا اس والی منزل میں اٹک گیا اس کی آگے والی منزلیں مسلمان ہو گئی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، جس کے بارے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، جنت میں ہر نبی کا ساتھی ہوگا اور میرا ساتھی عثمان ہوگا۔ جنت میں ہر نبی کا ساتھی ہوگا اور میرا ساتھی عثمان ہوگا۔ میرے محبوب مسجد میں بیٹھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، جس نے دنیا میں چلتا پھرتا جنتی شخص دیکھنا ہو وہ عثمان کو دیکھ لے۔ قبرستان میں عثمان سوئے گا، اس قبرستان میں 70,000 لوگوں کو اللہ بغیر حساب و کتاب جنت عطا کرے گا۔ جنت البقیع میں حضرت عثمان مدفون ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان جس جگہ پر سوئے گا قیامت تک، اور قیامت والے دن اس قبرستان سے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب و کتاب اللہ جنت عطا کرے گا۔ اس عثمان کی برکت سے، یہ وہ عثمان ہے اور قبر کو دیکھ کر ہو گئے ہزاروں قطار ہو گئے یا جس کو اللہ کے نبی نے جنت کی چابی دے دی، جنت کا پروانہ دے دیا اور اس کو بھی اتنی فکر ہو۔ حضرت عثمان کہہ رہے ہیں وہ پہلی منزل قبر ہے اور جس کی قبر ٹھیک ہو گئی اس کی آگے والی منازل آسان ہو گئی۔ حضرت عثمان اتنی فکر، آخرت کی اتنی فکر، لکھا ہے کتابوں میں موت آج ہم لڑتے ہیں ہو جائے تو پتہ کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت سے مسلمان نہیں ڈرتا، موت تو ادھر آنکھیں بند ہوگی اور اللہ کی ملاقات شروع ہو جائے گی۔ یہاں آنکھیں بند ہونی ہے ادھر ملاقات شروع ہو جانی ہے۔ یہاں آج ہمیں میسیج آ جائے کہ وزیر اعظم صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، صدر صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، کتنے تیار ہو کر کتنے حشاش بشاش ہو کر ملیں گے۔ لوگوں موت کی بھی تیاری کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی بیٹھے تھے مسجد میں، صحابہ ساتھ ہیں، اللہ کے نبی نے 2 لکیریں کھینچی، ہاتھ میں ٹہنی پکڑی لکڑی کی اور 2 لکیریں کھینچی۔ ایک بڑی ساری لکیر اللہ کے نبی نے بنائی اور صحابہ سے کہا لوگوں یہ لکیر انسان کی خیالات ہیں، انسان کے منصوبے ہیں کہ میں نے یہ کرنا، میں نے وہ کرنا، میں نے یہاں جانا، میں نے وہاں جانا۔ پھر ایک چھوٹی سی لکیر اللہ کے نبی نے بنائی اور فرمایا لوگوں یہ انسان کی زندگی ہے، اس کے منصوبے اتنے لمبے بڑے کہ یہ بھی کرے گا وہ بھی کرے گا، لیکن اس کی زندگی اتنی مختصر ہے کہ زندگی یہ ہے اور منصوبے وہ جا رہے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، فکر آخرت، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ موت کی تیاری کا مختصر سی زندگی ہے، 60-70 سال کی زندگی بچپن میں گزر جائے گی، لڑکپن میں گزر جائے گی، جوانی میں گزر جائے گی، شباب بڑھاپے میں گزر جاتی ہے، لیکن اپنی زندگی کو قیمتی بناؤ کر تمہارا نامہ اعمال تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا۔ خوش قسمت ہوگا وہ شخص، عقل مند ہوگا وہ شخص جو زندگی میں رہ کر موت کی تیاری کرتا ہو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس پر موت آنی ہے، وہ جوان ہو وہ بوڑھا ہو۔ جب آدم نہ رہے، ابراہیم نہ رہے تو تیری اور میری کیا اوقات ہے؟ محمد رسول اللہ نہ رہے اس دنیا میں، اگر کسی کو موت نہ آنی ہوتی تو لوگوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ آتی، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، میسیج اور پیغام دے کر گئے ہیں۔ لوگوں دنیا کو اپنا مقصد نہ بنانا، دنیا سے اپنا دل نہ لگانا، آخرت کی تیاری کرنا، آخرت کی فکر کرنا، یہ مختصر سی زندگی ہے، وہ بڑی لمبی زندگی ہے، 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس میں موت کا ذائقہ چکھنا ہے،
ہم ذائقے چڑھتے ہیں کھانے میں ترش ذائقہ، میٹھا ذائقہ، اللہ نے فرمایا قرآن میں موت کا بھی ذائقہ ہے، وہ کسی کے لیے ترش ہوگا، کسی کے لیے میٹھا ہوگا، کسی کے لیے نمکین ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مومن بندہ جب اس دنیا سے جاتا ہے تو جس طرح سوئی انسان کو لگتی ہے اتنی تکلیف بھی نہیں ہوگی، روح پرواز ہو جائے، اور جو بے نماز اللہ کے حکموں سے دور، اللہ کے نبی کے طریقوں سے دور زندگی گزارے گا، جب اس پر موت آئے گی، اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی بات نہیں کر رہا تھا، سنا دو، اللہ کے نبی نے فرمایا کانٹوں پر کپڑا ڈال دو، ریشم کا کپڑا کانٹوں والی جھاڑی پر ڈال کر اس کپڑے کو کھینچو، جس طرح اس کپڑے کا آکار ہل جائے گا، فرمایا اس طرح گناہگار کی موت واقع ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ زندگی بڑی مختصر ہے، یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، اس کو اپنا اللہ کے نبی نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات، میں نے موت کو پیدا کیا ہے، میں زندگی دینے والا ہوں، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے تمہیں زندگی دی ہے کہ تمہیں میں کل قیامت کے دن دیکھوں گا، ایکم احسن عملا، تم میں سے اچھے عمل کون لے کے آتا ہے، تم میں سے اچھے اعمال میرے دربار میں کون لے کر آتا ہے۔ تو میرے دوستو، اگر اللہ کے دربار میں شرمندگی سے بچنا ہے، حضور علیہ السلام کا سامنا ہوگا، کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں جنت میں حضور کا سامنا ہوگا، محشر والے دن حضور کا سامنا ہوگا۔ میرے دوستو، حضور کے سامنے اگر شرمندگی سے بچنا ہے تو ایک ہی کریا ہے، اللہ کے حکموں پر چلو، اللہ کے نبی کی سنتوں پر چلو، دنیا میں بھی انشاءاللہ اللہ عزت سے نوازیں گے، کل قیامت کے دن بھی اللہ حضور کی شفاعت عطا فرمائے گا۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے۔ یہ دنیا عارضی ہے، قبر کی تیاری کرو، خدا کی قسم کوئی پتہ نہیں، کل پرسوں پچھلے ہفتے اسی گلی میں گزرا، وہ ہمارے ایک بھائی کھڑے تھے، انہوں نے مجھ سے سلام کیا، مجھے کہنے لگے چائے بھی نہیں، میں گزر گیا، میں آگے دکان پر جا رہا تھا، کل مجھے ان کا میسج ملا، ان کے بچے یہاں پر آئے، وہ بھائی فوت ہو چکے، جو لاہور گئے ہیں، لاہور میں ہارٹ اٹیک ہوا ہے، کہیں پر وہ فوت ہو گئے، اور قبر میت بن کے یہاں پر واپس آئی۔ یہ تو انسان کی ہٹا کٹا نوجوان ماشاءاللہ، آپ جانتے ہو گے تو رحمان صاحب پرسوں فوت ہوئے۔ تو میرے دوستو، یہ تو انسان کی زندگی ہے، حقیقت ہے، جب آنکھیں بند ہوتی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا تین چیزیں انسان، اللہ کے نبی نے مثال دے کر فرمایا تین بھائی ہیں انسان کے، تین بھائی، ایک گھر تک رہتا ہے، ایک قبر تک جاتا ہے، ایک قبر میں بھی ساتھ جاتا ہے۔ جو گھر تک رہتا ہے وہ مال ہے، اس کا مال ہے جو اس نے دنیا میں اکٹھا کیا، حلال حرام کی تمیز چھوڑ کر جو اکٹھا کیا، اور ایک ہے اولاد، قبر تک چھوڑ کر آ جائے گی، مٹی ڈال کر واپس آ جائے گی، بھول جائے گی۔ ایک اس کے اعمال ہے جو قبر میں بھی اس کا ساتھ دیں گے، تو اس نے اٹھ کر تہجدیں پڑھی ہیں، اس نے نمازیں پڑھی ہیں، اس نے صدقات دیے ہیں، اس نے اللہ کو راضی کیا ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی نے فرمایا قبر میں اس کا ساتھ دیں گے، محشر میں اس کا ساتھ دیں گے، اور جنت تک چھوڑ کر آئیں گے۔ وہ کہنے لگے کسی مشکل کی وجہ سے نیک کام نہ چھوڑنا، کسی مشکل کی وجہ سے نیک کام نہ چھوڑنا، مشکل ختم ہو جائے گی، نیک اعمال چلتے جائیں گے، اور کسی آسانی کی وجہ سے گناہ نہ کرنا، کسی آسانیوں کی وجہ سے گناہ نہ کرنا، آسانی ختم ہو جائے گی، وقت گزر جائے گا، گناہ تیرے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ تو میرے دوستو، زندگی کی فکر کرو، قبر کی تیاری کرو، ہم سب نے کرنا ہے، آخرت میں ہم سب نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔